بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, اختر عباس کا اسلام پہنچے. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس ایور جو کوئی ہسبینڈ چاہتا ہے اپنی بیوی سے, وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ اچھا, یہ نقطہ نگاہ وہ ہے جو ہسبینڈس اپنے گھر کو بہت عمدہ, اچھا, شاندار بنا کے چلانے کے خواہش مند ہیں, ان کی خواہش ہے. انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں خواتین کے اینگل سے جو وہ چاہتی ہیں اپنے میوں سے, جو ان کی ڈیزائر ہے, اس پہ بات کریں گے. پھر ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ بچے اپنے والدین سے, ان کے لیے دا موسٹ امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں اس گھر میں. دیکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگر سمجھ لی جائیں تو اس سے زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. جو لوگ کسی دفتر میں کبھی انہوں نے جاب کی ہو تو سب سے پہلے انہیں اتھارٹی ماننی پڑتی ہے. وہ باس ان سے کم عمر کا ہو, وہ ان سے کم پڑھا لکھا ہو, ایون ان سے کم صورت کا ہو, اور اس کے بعد گاڑی بھی ان سے چھوٹی ہو, اور کئی طریقے سے ان سے وہ انفیریئر ہو, پر تو بھی یو ہیو ٹو رپورٹ اینڈ یو ہیو ٹو فالو ہم. اگر یہ نہ ہو تو اس ادارے میں آپ نہیں رہ سکتے. اچھا, اسی طور پہ آپ جہاز میں جائیں یا بس میں جائیں تو آپ نے ٹکٹ لی, آپ اس کا سسٹم بیٹھ گئے اس منزل پہ چلنے کے لیے, پر بیچ میں اب آپ بار بار اٹھ کے نہ پائلٹ کو نہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ڈرائیور کو انسٹرکشن نہیں دے سکتے. آپ کو رسپیکٹ کے ساتھ اس کو فالو کرنا ہوگا, اس کی اتھارٹی کو ماننا ہوگا, تو سفر چلے گا. یہ جو زندگی کا سفر ہے یہ عام سفر سے زیادہ سخت ہوتا ہے, زیادہ نازک ہوتا ہے. سچی بات تو یہ بتاؤں کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے جیسے سرکس میں وہ جو رشین لڑکیاں ہوتی ہیں ہاتھ چھوڑ کے رسے پہ چلتی ہیں, عام بندہ تو نہیں چل سکتا, پر اگر پریکٹس ہو جائے, فوکس ہو جائے, بیلنس ہو جائے تو آپ چل لیتے ہیں. یہ جو ہماری اور آپ کی زندگی ہے جس میں عام طور پہ شکایتیں اور عام طور پہ ناراضگی کا دھواں اٹھتا رہتا ہے, اس میں اگر نوٹ کریں تو صرف یہ 12 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کا خواتین اور لڑکیاں خیال کر لیں تو بہت سارے رنج اور شکوے اور دکھ اور تکلیفیں اور تھریٹس وہ ختم ہو سکتے ہیں. دیکھیں, پہلی بات جو مرد کو چاہیے, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اپنی بیوی سے, یہ مرد غریب ہو, امیر ہو, متوسط طبقے کا ہو, سرکاری ملازم ہو, بزنس کرتا ہو, مسلمان ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, اس کو رسپیکٹ چاہیے. اگر آپ اس کو رسپیکٹ نہیں کرتے اور اس کو آپ اپنی کسی برادری کی وجہ سے, پیسے کی وجہ سے, اپنے ماں باپ کی وجہ سے اس کو ڈس رسپیکٹ کرو گے, ڈس گریس کرو گے, تو وہ گھر تو چلنے کا نہیں. دوسری بات, مرد کو رب نے قوام بنایا, ایک درجہ اوپر دیا ہے. جو خواتین آسانی سے, خوش دلی سے اس بات کو مان لیتی ہیں وہ ساری عمر سکھی رہتی ہیں. دیکھیں, مرد بیاہ کے آپ کے گھر نہیں آتا, آپ بیاہ کے اس کے گھر جاتی ہیں. آپ کی زندگی کی ساری ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے, باہر اندر کے سارے مسائل کو وہ طے کرتا ہے, وہ حل کرتا ہے. سو اس کا اتھارٹی کو ماننا اور اس کو بڑا ماننا, قوام کہتے ہیں جو سربراہ کو, یہ سربراہی رب نے دی ہے. اگر آپ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے, جاب بھی کر رہی ہیں, باقی کام بھی کر رہی ہیں, تو احسان نہیں ہے, پر یہ آپ اس گھر کا ساتھ دینے کے لیے کر رہے ہیں. اس کی اتھارٹی کم نہیں ہوگی, اور اس کی اتھارٹی مان کے اس کو فالو کرنا یہ اس گھر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, چونکہ مرد کی بنیادی ضرورت اور جبلت میں سے یہ موجود ہے کہ اس کی اتھارٹی مانی جائے. نمبر 3, خواتین جب شروع میں شادی بیاہ کے اس گھر میں آتی ہیں تو بہت خوش ہوتی ہیں, تحفے تحائف بھی آ رہے ہوتے ہیں, بڑے مزے کی دعوتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, پر پھر ایک دم سے انہیں اپنے اچھا, مرد ان کا دفتر میں بہت عمدہ عہدے پہ ہو, چھوٹے عہدے پہ ہو یا بڑے منصب پہ ہو, وہ وہاں ہینڈل کر رہا ہوتا ہے, لوگوں سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے. وہ شادی سے پہلے بھی زندہ تھا, اس نے پڑھائی مکمل کی ہوتی ہے, جاب کی ہوتی ہے, وہ اپنے گھر کا کماؤ پوت ہوتا ہے. اچھا, اب آپ کے جانے سے اس نے اگر آپ کے لاڈ اٹھانے شروع کر دیے, آپ کو دودھ پلانا شروع کر دیا, اور آپ کا خیال رکھنا شروع کر دیا, اور آپ کو وہ وزٹ پہ ساتھ لے کے جا رہا اور ہنی مون پہ لے گیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے جوتے میں پاؤں رکھ دیں. اس کے جو ڈیسیجن ہیں, وہ جو لوگوں سے ڈیل کرتا ہے, جو ہیو نو رائٹ کہ آپ اس میں انٹرفیئر کرو. جب آپ اس کی حد میں جاؤ گے ہمیشہ نقصان اٹھاؤ گے, چونکہ مرد اپنی اس جوریسڈکشن میں خاتون کو, ایون اپنے وہ ماں باپ کو بھی یہ نہیں الاؤ کرتا کہ وہ اس کے ڈے ٹو ڈے ایشوز میں اس کی اتھارٹی اور اس کے ڈیسیجن پہ کوئی شک کرے. جو کوئی شک ہوگا تو آپ کہیں گے تمہیں فیصلہ کرنا نہیں آتا,
یعنی سم ٹائم میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ گاڑی میں بیوی ساتھ بیٹھی ہے, خود گاڑی چلانی نہیں آتی, پر ہر بریک پہ, ہر موڑ پہ, ہر سپیڈ پہ اس نے اعتراض کرنا, ایسا کریں جی مسئلہ ہو جائے گا, آپ کو نظر نہیں آیا یہ ہو گیا. اچھا, اسی طور پہ جب لوگوں کے گھر شادیوں پہ گیا ہوتے ہیں, تقریبات میں گیا ہوتے ہیں, تو آپ کو اس لمحے اس کی عزت کا بھی پاس کرنا, اس کی اتھارٹی کا بھی خیال کرنا. وہ اگر 1000 روپیہ دے رہا ہے بسم اللہ دینے دیں, وہ 5 دے رہا ہے, وہ 500 دے رہا ہے, وہاں آپ لڑنے مت بیٹھ جائیے. ایک چیزیں گھر سے کوئی اپنے مشورہ دینا تو وہاں دے دیجئے, وہاں اس کے ڈیسیجن میں پھڈا نہ ڈالیے. یہ پھڈا ڈلے گا تو آپ کی خوشی میں پھڈا آئے گا. سو فیصلوں کو آسانی سے ماننا اور اس کو فالو کرنا, یہ چوتھی امپورٹنٹ چیز ہے جو مرد چاہتا ہے اپنی بیوی سے. اچھا, جو 5ویں بنیادی چیز ہے وہ مرد چاہتا ہے, مرد کی بنیادی خواہش ہے, لازمی خواہش ہے کہ گھر میں اور گھر سے باہر اس کے ساتھ بحث نہ کی جائے. دیکھیں, بحث تب ہوتی ہے جب آپ اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہیں, بحث تب ہوتی ہے جب آپ اس کے ڈیسیجنز کو چیلنج کرتے ہیں, بحث تب ہوتی ہے جب آپ اس کے قوام ہونے کو ماننے سے انکار کرتی ہیں. بحث کی کئی وجہیں ہوتی ہیں, پر سب سے بڑی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اس کے فیصلے کو خوش دلی سے نہیں مان رہے. دیکھیں, دنیا میں جو میں نے سیکھا, بڑی موٹی سی مثال میں اگر کہنا چاہوں, کہ لڑکی اگر اپنے میاں کو بادشاہ سمجھے گی تو ملکہ کہلائے گی, اور اس کو احمق سمجھے گی تو احمق کی بیوی کہلائے گی, اس کو سائیکو سمجھے گی تو خود بھی وہ اسی کی بیوی کہلائے گی. تو جس منصب پہ آپ اس کو متعین کرتے ہیں, رکھتے ہیں اپنے دل میں, اپنے دماغ میں, جتنا عمدہ اور بڑا منصب ہوگا اتنی ہی بڑی آپ کی اس کے ساتھ جو الائنمنٹ ہے وہ ہوگی. چھٹی چیز جو بہت ضروری ہے, جو مرد کے دل میں آپ کی عزت بناتی ہے, بڑھاتی ہے یا گھٹاتی ہے, وہ یہ کہ آپ کے گھر کی بات گھر کے اندر رہے, گھر کا راز باہر نہ جائے. آپ دونوں نے آپس میں بات کی, اگر اگلے دن آپ کی اماں کے پاس پہنچی ہوئی ہے تو بھی بہت بری, اگر آپ کی دوستوں کے پاس پہنچی ہوئی ہے تو بھی بہت بری, اور اگر کسی اور جگہ آپ نے کر دی ہے تو بھی بہت بری. ایون ہم کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ مرد کے ساتھ ایون جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں, بعض خواتین اس کا بھی لحاظ نہیں کرتی, اپنی دوستوں میں بیٹھ کے اس کی ڈیٹیلز تک بتا دیتی ہیں. دیکھیں, یہ راز کی چیز تھی جو آپ دونوں کے بیچ میں تھی, یہ شرم والا, یہ لباس والا معاملہ تھا. اس کو تو کسی طور, اگر کوئی آپ کو انگیخت بھی کرے, اگر کوئی آپ کو اگلوانا بھی چاہے تو بھی اس بات کو سکپ کیجئے. یہ سکپ کرنا آپ کو آنا چاہیے. اسی طور پہ آپ کے میاں کے پاس پیسے کتنے ہیں, کتنی جمع پونجی ہے, اس کے اچھا 20 طرح کے راز ہوتے ہیں جو سم ٹائم آپ اپنی بیوی سے کر لیتے ہیں, پر اگر آپ نے ان رازوں کا پاس نہ کیا تو اس کے بعد آپ تک راز نہیں کوئی پہنچے گا. پھر ایک دیوار ہو جائے گی, پہلے چھوٹی سی بنتی ہے, پھر وہ بڑی بنتی ہے جو آپ دونوں کے بیچ میں تن جائے گی, اور یہ دیوار ہمیشہ محبت کا رستہ روکتی ہے. 7ویں چیز جو میاں اپنی بیوی سے چاہتا ہے کہ وہ کبھی نہ کرے, وہ یہ ہے کہ دفتر کے معاملات میں وہ انٹرفیئر نہ کرے. دفتر میں کیا ہوا, کس نے تنگ کیا, کس نے چیٹ کیا, کس نے آپ کے خلاف سازش کی, اور کئی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دفتر کو ہینڈل کرتے ہوئے, ڈیل کرتے ہوئے مرد سہتا ہے. یہ مشکل کام ہوتا ہے, آسان کام نہیں ہوتا. دنیا میں اتنی ورائٹی ہے لوگوں کی, اور ایک سے ایک بندہ ٹف لوگ ہیں. یعنی یہ سوئمنگ ود دا شارکس والا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے سمندر میں رہنا ہوتا ہے اور شارکوں کے ساتھ جینا ہوتا ہے, اور ایفرٹ یہ کرنی ہوتی ہے کہ آپ کو وہ کھا نہ جائیں. سو وہ کبھی گھر میں تذکرہ کر لے تو آپ اس کو عقل سکھانے مت بیٹھ جائیے, اور ایک سے وہ ناراض ہوا کل اسے وہ من جائے تو پھر وہاں تبصرہ کرنے مت بیٹھ جائیے. یہ جو دفتری معاملات ہیں, بزنس کے معاملات ہیں, اگر تو آپ کو وہ الاؤ کرے, آپ وہاں کا پارٹنر بن گئے ہو, ایکٹیو آپ کی پارٹیسپیشن ہے, اس کے الاؤ کرنے پہ تو بسم اللہ, آپ مشاورت میں شریک ہو جائیے. ادروائز دیکھیں, اگر میاں آپ کے کچن میں آ کے انٹرفیئر یہ کرنے لگے کہ یہ مرچ زیادہ ہو گئی, یہ کم ہو گئی, تم یہ کیوں پکا رہی ہو, وہ کیوں نہیں پکا رہی, یہ تم نے زیادہ اس کو مسالہ لگا دیا, اس کو کم لگا دیا, تو خود آپ کی جان عذاب میں آ جائے گی. تو جس کا جو ریسٹرکشن ہے اس میں اس کو رہنے دینا چاہیے. جو اگلی بات مرد چاہتے ہیں کہ خواتین کبھی نہ کریں اور یہ ان کے رشتے کو مضبوط بنائے رکھے, وہ یہ ہے کہ یہ دل آزاری والا تبصرہ نہ کریں. کوئی بات آپ کو ناگوار گزری,
देखें, जिस तौर पे आप ब्याह के वहाँ बहुत लाड आपका उठाया गया, बड़ा ख्याल रखा गया, तोहफे तहफ भी दिए गए, ये सारा मोहब्बत का एक बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत एक पैमाना, एक तस्वर बन जाता है। पर जब उसमें कहीं कमी आने लगे, बाज़ दफ़ा दफ्तर की मसरूफियत होती हैं, बाज़ दफ़ा माली मसाइल होते हैं, बाज़ दफ़ा समाजी मसाइल होते हैं, तो किसी बात पे ताने मत देना शुरू कर दीजिए। ताना हम तब देते हैं जब किसी फ़ैसले का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, ताना तब देते हैं जब कोई माली मुश्किल आ गई, ताना तब देते हैं जब कोई रिश्तों में कहीं प्रॉब्लम आ गया और आप कहते हैं तुम्हारा फ़ैसला गलत हुआ और तुमने ये हमाकत की थी। भाई फ़ैसला कोई भी करता है, हर फ़ैसले के जड़ में ही ख़राबी होती है, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। सो ताना देना हमेशा मर्द को बुरा लगता है और ये रिश्ते का जो शीशा है वो किरची किरची कर देता है। शीशा शायद जुड़ जाए टेप वेप लगाने से, पर जो दिल में आ जाता है बाल और जो टूट जाती है दिल की उस वाल्व का जो शीशा, ये बहुत दिक्कत होती है उसको दोबारा बनाने में और उस एतमाद को बहाल करने में। अच्छा, इसी तौर पे मर्द ये चाहता है कि जितना मैं बजट ला के दूँ, ख़ातून उस बजट के अंदर रहे। सो उस बजट की लिमिट को मत तोड़िए, चूँकि जो ही आप उस लिमिट से जाओगे आगे तो उसको फिर कहीं से उधार पकड़ना पड़ेगा, उसकी ईगो हर्ट होगी, उसका रिस्पेक्ट का मसला ख़राब होगा, तो उसको गुस्सा आएगा। सो हमेशा जितना बजट आपको मिलता है घर चलाने के लिए उसके 3 हिस्से कर लीजिए, 3 जो 10-10 दिन के एतबार से, और उसको आखिर तक चलाइए। ये जो आम तौर पे कमज़ोर लोगों कहा जाता है कि आखिरी हफ्ते में पैसे नहीं होते और बहुत से काम रुक जाते हैं, लेकिन कहीं खुदा ना खास्ता कोई मसला आ जाए तो आ जाए, लेकिन इसको मामूल नहीं बनाना चाहिए। जो 10वीं चीज़ है वो नाशुक्री। मर्द को कमज़ोर हो, बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, उसको नाशुक्री बहुत नापसंद है। ये जो थैंकलेसनेस वाला एटीट्यूड है, ये इनफैक्ट जहर है ताल्लुकात के बीच में। ज़िंदगी बहुत ठीक चल रही होती है और इतनी चीज़ें हो रही होती हैं, सब पे थैंकफुल होना चाहिए। घर में गाड़ी का होना, घर का होना, सहूलतों का होना, नेमतों का होना, अच्छा खाने का होना, यानी आप नेमतें गिनते जाइए तो आपको लगेगा कि आप इतनी शानदार लेविश ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। पर जब नाशुक्री करने पे आए तो किसी बात पे भी करने लग जाएं, ये हमेशा ताल्लुकात को ख़राब करती है। जो 11वीं चीज़ है जो आम तौर पे ताल्लुकात को ख़राब करती है और मर्दों को नापसंद आती है, ये इतनी बुरी है कि उसको मैं तो कहता हूँ इंसान दिल से उतर जाता है। सो दिल से नहीं उतरना चाहिए। दिल से उतरने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ती है और कोशिश करके वो सारे काम करने पड़ते हैं कि जो आपको दिल में ना रखे और वहाँ से उतरने का रास्ता दिखाए, या धक्का दे दे और लफ्ज़ों में या अपने इशारों से आपको ये मैसेज मिल जाए कि यू आर नो मोर इन माई हार्ट। देखें, दिल से उतरने के कई आसान तरीके हैं। अगर आप खुशबू से महकते रहते हो तो दिल में रहते हो, आप तरोताज़ा रहते हो, साफ़ सुथरे रहते हो तो दिल में रहते हो। जब आपको बुलाया जाए और आप चले जाते हो तो दिल में रहते हो। जब आप अपनी मोहब्बत के ताल्लुक़ को बनाते हो, बढ़ाते हो तो दिल में रहते हो। जब भी आप इनकार करोगे, अपनी थकावट का रोना रोओगे या अपनी मर्ज़ी ना होने का रोना रोओगे, तो हमेशा दिल से उतरोगे। मर्द इस मामले में ज़बरदस्ती नहीं करेगा, पर इट लुक्स ऑड, ऑकवर्ड भी लगेगा और इंसल्टिंग भी लगेगा। सो हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि जब वो आए तो उसके आने पे ना सिर्फ आपको बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए, खुशबू से महकना चाहिए, उसको बहुत वार्म वेलकम करना चाहिए। जो 13वीं बात है, मर्द के घर आते ही बच्चों की शिकायतें लेके बैठना, ये भी ताल्लुकात को ख़राब करता है और मर्द को बहुत बुरा लगता है। शिकायत बच्चों की हों या मर्द के रिश्तेदारों की हों, इसको कोई ऐसा वक्त देखा करें जब आराम से बैठ के हल्के फुल्के अंदाज में बात हो। मर्द को कटहरे में मत खड़ा करें, वो मुल्ज़िम नहीं है ना मुजरिम है कि आप वो, अगर किसी ने कोई बुरा किया, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई बच्चा ठीक से नहीं पढ़ रहा, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। आप पढ़ा रहे हो, आप उसको टेक केयर करते हो और आपने उसको उसकी थकावट का भी ख्याल नहीं किया, उसको दिल पे वहाँ क्या बीती, वो किस मुश्किल में आ रहा, आते ही आपने एक पलंदा शिकायत का सामने रख दिया, तो ज़ाहिर है जी इट लुक्स ऑकवर्ड। 14वीं बात, मर्द को स्ट्रेस मत दीजिए। जब भी आप उसकी स्ट्रेस की वजह बनते हैं वो घर से भागता है।
جب بھی آپ اس کی سٹریس کی وجہ بنتے ہیں تو وہ ہمیشہ اس سے اوائڈ کرتا ہے، وہ لڑنا نہیں چاہتا، وہ آپ سے شاؤٹ کرنا نہیں چاہتا، وہ اپنی عزت کو یا اپنی محبت کو گنوانا نہیں چاہتا، پر اس کو سٹریس مت دیجئے۔ سٹریس ہر چیز، دیکھیں مرد کلو ہم با اختیار نہیں ہے کہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہو، نہ حالات، نہ مہنگائی، نہ رشتے، نہ تعلق، نہ نوکری۔ اللہ معاف کرے، کہیں بھی زندگی میں اونچ نیچ آ سکتی ہے، اس کے لیے ذہناً تیار رہنا چاہیے۔ اب ساتھی ہو تو ساتھی بنو، اس کے لیے سٹریس کی وجہ تو نہ بنو۔ 14ویں چیز، مرد کو کبھی غیر ذمہ دار اور احمق ثابت کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ بعض دفعہ آپ کے سارے جملے، بعض دفعہ آپ کی ٹون، بعض دفعہ آپ کے حوالے اور بعض دفعہ آپ کے تانے اس کو یہی میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ یو آر نو مور، تم تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، نہ تمہیں عقل ہے فیصلے کرنے کی، نہ تمہیں سمجھ ہے رشتے چلانے کی، اور نہ تمہیں سمجھ ہے کہ کہیں آگے بڑھ کے انیشیٹو لے کے کوئی کام کرو، تمہارے ہر کام میں خرابی ہے۔ تو جب آپ اس کو یہ ثابت کریں گے کہ وہ احمق ہے، وہ بیوقوف ہے، پوری دنیا جہاں وہ کام کرتا ہے، جہاں سے وہ ارن کر کے آتا ہے، وہاں اس کی رسپیکٹ ہے، وہاں وہ ایک رسپانسبل آدمی ہے، وہاں کوئی ذمہ دار آدمی ہے، وہ ٹھیک سے ڈیسیجن کرتا ہے، اور آپ اسے 2 ٹکے کا نہیں سمجھ رہے اور اس کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہو آپ لوگوں کے سامنے بھی، اس کے بچوں کے سامنے بھی۔ 15ویں بات، کبھی بچوں کے سامنے یا کسی عزیز کے سامنے یا کسی دوست کے سامنے جتنا مرضی غصہ ہو، یہ کبھی حماقت مت کیجئے کہ اپنے مرد کے سامنے شاؤٹ کریں۔ جو عورتیں اپنے گھر میں جا کے اپنے میاں کے ساتھ زور سے بولتی ہیں، جو عورتیں اپنے میاں کے گھر جا کر اس کے سامنے زور سے بولتی ہیں، کسی دوست کے ہاں اپنی گاڑی میں سفر کے دوران، وہ اپنے آپ کو احمق اور کمتر ثابت کرتی ہیں، جو یہ بھی نہیں جانتی کہ رشتوں کا ایک حیا ہوتا ہے، ایک پاس ہوتا ہے، ایک لحاظ ہوتا ہے جو آپ نے نہیں رکھا۔ تو اے پیاری خواتین، زندگی میں سب کچھ کیجئے گا، پر یہ 14 باتیں احتیاط سے ان کو یاد رکھیے گا، دوبارہ سن لیجئے گا، ان کے نمبر بھی آگے پیچھے کر لیجئے گا، پر ان کو بھولیے گا مت، اس لیے کہ مرد آپ سے یہ توقع کرتا ہے کہ چونکہ آپ اس کی زندگی میں آئے ہو، اس کا لباس بنے ہو، اس کی زندگی کا نصف بہتر بنے ہو اور اس کا لائف پارٹنر بنے ہو، اس کا سپاؤس بنے ہو، تو اس کی زندگی کو آسانی سے، آسودگی سے، محبت سے، عزت سے، کنسرن سے ہرا بھرا کیجئے، آراستہ کیجئے، سرسبز کیجئے، اس کے سکھانے کا اور خشک ہونے کا باعث نہ بنیے۔ میرا رب آپ کی ازدواجی زندگی کو، نجی زندگی کو، سماجی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔